بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 100 اور 101۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر پہلا لفظ اوا کلما، یہاں آپ نے کیا خیال کرنا ہے کہ اسے او نہیں پڑھ دینا، کیونکہ بہت ساری آیات جو ہیں وہ او سے شروع ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ دونوں کے اوپر حرکات ہیں، حمزہ زبر ا، واو زبر وا، اوا کلما۔ تھوڑا اس کو لمبا کریں گے، کلما، کیونکہ آخر میں الف ہے۔ آگے دیکھیے گا عاہدو۔ اب یہاں جو دونوں لفظ آ رہے ہیں دونوں کی شروع میں عین ہے، جو لفظ عین سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ان کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے، تھوڑی سی کوشش کیجیے گا۔ عاہدو، عاہدو۔ آگے عہدن نبذہ، عہدن میں کیا ہے؟ تنوین ہے، دو زبر کی تنوین ہے، اور اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے نبذہ، اس کے شروع میں نون ہے، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے جی؟ ادغام یرملون ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ غنہ کیجیے گا، عہدن نبذہ۔ اب نبذہ میں ذال ہے، اسے نبذہ نہیں پڑھنا، نبذہ غلط ہو جائے گا، نبذہ الٹا پیش ہے آخر میں ہا کے اوپر، اسے بھی لمبا کیجیے گا۔ فریق منہم، فریق کے آخر میں تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم یرملون کا، یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ادغام کیجیے گا غنے کے ساتھ۔ فریق منہم، منہم میں اظہار حلقی ہے، نون ساکن کے بعد ہا، تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں غنہ نہیں کرنا، ایسے نہیں پڑھنا منہم، بلکہ منہم تیزی کے ساتھ پڑھ دینا ہے۔ اور یہاں رموز اوقاف میں سے چھوٹا سا طا لکھا ہوا ہے، تو یہاں وقف کر دیجیے گا۔ آگے پڑھیے گا نئے سانس کے ساتھ، بل اکثرهم لا یؤمنون، بل اکثرهم، دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھیے گا، بل اکثرهم، بل اکثرهم، یہ غلط ہے، بل اکثرهم، بل اکثرهم، سا میں سیٹی نہیں ہوتی، اس کا خیال رکھیے گا۔ آگے را موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ را کے اوپر حرکت ہے، لا یؤمنون۔ اب یؤمنون کو آپ نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، یہاں پر جو حمزہ ہے بشکل واو، لا یؤمنون۔ آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 101۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت مبارکہ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ وَلَمَّا، میم کے اوپر شد ہے تو آپ غنہ کر دیجیے گا، آواز کو ناک میں رکھیے گا۔ اور جاءہم، یہاں بڑی مد ہے جسے مد متصل کہا جاتا ہے۔ تعریف کیا ہے؟ حروف مدہ حمزہ ایک ہی لفظ میں ہوں تو بڑی مد ہوتی ہے، 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا۔ رسول، یہاں را کے اوپر زبر ہے، را موٹی پڑھی جائے گی۔ رسول کے آخر میں تنوین ہے اور تنوین کے فوراً بعد من کے شروع میں میم ہے جو کہ یرملون میں آتا ہے۔ اب یہاں پر ادغام کیجیے گا غنے کے ساتھ، رسول، ایسے۔ آگے دیکھیے گا، من عند اللہ، من عند اللہ میں نون ساکن کے بعد عین ہے، عین حروف حلقی میں شامل ہے، تو آپ نے یہاں پر اظہار کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا، تیزی کے ساتھ اس کو پڑھ دینا ہے، من عند اللہ۔ اور عند اللہ میں نون ساکن کے بعد دال ہے، یہاں اخفا کیجیے گا، آواز کو ناک میں چھپائیے گا، عند اللہ۔ پھر سنیے گا، من عند اللہ، لفظ اللہ کو باریک پڑیے گا کیونکہ اس سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے، عند اللہ۔ آگے مصدق لما، مصدق لما۔ اب یہاں مصدق لما میں کیا ہے کہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے لیکن بغیر غننے کے ہو رہا ہے، مصدق لما، مصدق لما، اسے آپ نے مصدق نہیں پڑھا، مصدق لما تو یہ درست نہیں ہے، مصدق
ما ایسے پڑھنا ہے. ادغام ہے جی، اور ادغام بھی بغیر غننے کے ہے. مصدق لما، کیونکہ مصدقن کے آخر میں تنوین ہے اور تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں ہے. حروف یرملون کے ٹوٹل جو ہیں وہ 6 حروف ہیں اور یا را میم لام واو نون. اس میں لام اور را جب بھی آتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد تو یہاں پر کیا ہوتا ہے ادغام، اور لیکن بغیر غننے کے ہوگا. مصدق لما معہم میں عین کا خیال رکھیے گا. نبذ فریق، آگے فریق من الذین، فریقن کے آخر میں تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم ہے جو کہ یرملون کے ہاں بھی ادغام ہوگا. فریق من الذین اوتوا الکتاب، اور اس کے بعد جو قاف لکھا ہوا ہے لام الف لا لکھا ہوا ہے تو یہاں آپ نے وقف نہیں کرنا، کوشش کیجیے آگے ملا کے پڑھیں. اوتوا الکتاب کتاب اللہ، لفظ اللہ سے پہلے باقی اوپر زبر ہے تو لفظ اللہ موٹا پڑے گا. کتاب اللہ وراء ظہورہم، یہاں پر مد ہے اور یہ بڑی مد ہے. وراء 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا، اور کیونکہ حروف مدہ حمزہ ایک ہی لفظ میں. ظہورہم، یہاں را باریک ہے کیونکہ را کی نیچے حرکت ہے. کأنہم، نون مشدد غنہ کیجیے گا. لا یعلمون. اب ان 2 آیات کو آپ پھر سن لیجیے گا. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. اب ان 2 آیات مبارکہ کا آپ ترجمہ سن لیجیے گا اور اس کے ساتھ مفہوم سن لیجیے گا. سب سے پہلے آیت نمبر جو 100 ہے اسے دیکھیے گا. اَوَكُلَّمَا، کیا جب بھی، عَاهَدُوا عَهْدًا، انہوں نے عہد کیا، وعدہ کیا، کوئی وعدہ، نَبَذَهُ توڑ دیا اس کو، فَرِيقٌ ایک فریق نے، مِنْهُمْ ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے. یہودیوں کے اندر ایک اور عادت بھی پائی جاتی تھی کہ وہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے تھے کسی معاملے میں، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ وعدے سے بالکل مکر جاتے تھے. وہ کہتے تھے ہم نے وعدہ کیا بھی نہیں ہے. تو یہ بھی ان کے اندر ایک خرابی پائی جاتی تھی. نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 101. وَلَمَّا، اور جب، جَاءَهُمْ آیا ان کے پاس، رسول ایک رسول، من سے، عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدقن جو کہ تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس، نبذ کیا کیا انہوں نے جی، نبذ پھینک دیا، فریقن ایک فریق، من سے، الذین جنہیں، اوتوا الکتاب کتاب دی گئی، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم اپنی پیٹھ پیچھے انہوں نے کیا کیا جی، کتاب کو پھینک دیا. کأنہم گویا کہ وہ، لا یعلمون جانتے ہی نہیں. اب آگے دیکھیے گا ان کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں ایک اور جو اللہ رب العزت نے ان کی عادت بتائی تھی کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو جو کہ تصدیق کر رہے تھے اس بات کی کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کیا کیا کہ اللہ کی کتاب کو ہی پس پشت ڈال دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں تھے.
اب یہاں کیا کیا انہوں نے کہ تورات کو کیسے پس پشت انہوں نے ڈال دیا تھا کہ تورات کے اندر جتنی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بشارتیں تھیں، وہ ان سب کے منکر ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھئی ایسی کوئی بشارت نہیں آئی، ایسی کوئی خوشخبریاں ہماری تورات کتاب کے اندر نہیں آئیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں۔ تو وہ بالکل انہوں نے تورات کو بھی، قرآن تو اپنی جگہ رہا ماننے سے، انہوں نے کیا کیا کہ تورات کو بھی اور انجیل کو بھی اپنے پس پشت ڈال کر بالکل ہی انکار کر دیا۔ تو ایسے انکار کر دیا کہ انہم لا یعلمون، جیسا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، خوش رہیں، سلامت رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔